اندھیری رات، بند کمرہ، اسکرینوں کی روشنی، ہزاروں میل دور ایک آپریشن چل رہا تھا اور چند منٹ بعد ایک ملک کا صدر گرفتار ہو چکا تھا۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ 3 جنوری 2026 رات کے قریب 2 بجے فلوریڈا میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کمرے میں بیٹھے اسکرینوں پر ایک لائیو فیڈ دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی فلم یا شو میں نہیں تھے، بلکہ وینزویلا کے کراکاس میں امریکی فورسز کے آپریشن کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اس وقت وینزویلا کے صدر مدورو اپنے گھر میں سو رہے تھے۔ امریکی ڈیلٹا فورس کمانڈوز رات کے اندھیرے میں مدورو کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ حیرت انگیز تیز رفتاری کے ساتھ ہوا، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے مہینوں کی پلاننگ اور تیاری تھی۔ یہ آپریشن راتوں رات نہیں ہوا۔ امریکہ نے کئی مہینے پہلے چھوٹی ٹیمیں وینزویلا بھیجی تھیں جو مدورو کے حرکات اور سکنات کو ٹریک کر رہی تھیں۔ ان کے بارے میں ہر چھوٹے سے چھوٹا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، کہاں رہتے ہیں، کس وقت کہاں جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے پالتو جانوروں کی تفصیلات بھی اکٹھی کی گئی۔ CIA کے پاس وینزویلا کی حکومت میں ایک اندرونی ذریعہ بھی تھا جو یہ معلومات فراہم کر رہا تھا۔ یہ سب انتہائی خفیہ تھا اور اگر پکڑے جاتے تو امریکہ رسمی طور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات واضح کر دیں کہ یہ آپریشن قانونی نہیں تھا، نہ تو امریکی قانون کے تحت اور نہ ہی بین الاقوامی قوانین کے مطابق۔ امریکی آئین کے مطابق کسی بھی جنگ یا فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری ضروری ہے۔ اس آپریشن کے لیے کانگریس کی منظوری نہیں لی گئی تھی۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک واضح خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 4(2) کے مطابق کوئی ملک دوسرے ملک پر فوجی طاقت استعمال نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے یہ پابندی نظر انداز کی اور دنیا کے کئی ممالک نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کے حامی اس آپریشن کو مدورو کے خلاف انسانی حقوق کی بحالی اور ڈرگ ٹریفکنگ کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ سرکاری طور پر مدورو پر نیو یارک میں نارکوٹزم، کوکین کی درآمد اور ہتھیاروں کے الزامات ہیں، لیکن حقیقت میں وینزویلا صرف ایک کوکین ٹرانزٹ ملک ہے اور امریکہ میں اوور ڈوز کا سب سے بڑا مسئلہ فینٹانل ہے جو میکسیکو اور چائنا سے آتا ہے۔ تو اگر امریکی مقصد صرف ڈرگ ٹریفکنگ روکنا تھا تو وینزویلا پر حملہ منطقی نہیں ہے۔ اصل وجہ زیادہ تر تیل ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، تقریباً 303 بلین بیرلز۔ یہ بھاری اور زیادہ کڑوا تیل ہے جسے ڈیزل اور انڈسٹریل فیول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کی کمپنیوں کے لیے یہ بہت قیمتی ہے۔ 1976 میں وینزویلا نے اپنی قومی تیل کمپنی PDVSA قائم کی اور تیل کے ذخائر پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ 2000 کے بعد چاوز اور پھر مدورو نے یہ وسائل ریاستی ملکیت میں رکھے۔ امریکی کمپنیاں مجبور ہو گئیں کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ ٹرمپ کے حامی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آپریشن جمہوریت بحال کرنے اور ڈرگ ٹریفکنگ روکنے کے لیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وینزویلا کا تیل اور وسائل امریکی دلچسپی کا بڑا محرک ہیں۔ آپریشن کے دوران تقریباً 75 افراد ہلاک ہوئے، جس میں وینزویلا اور کیوبائی فورسز اور کچھ شہری شامل تھے۔ کراکاس کی بجلی اور دفاعی نظام کو ہیک اور تباہ کیا گیا تاکہ ڈیلٹا فورس کمانڈوز آسانی سے داخل ہو سکیں۔ مدورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے مختلف فوجی اور نیوی بیسز میں منتقل کیا گیا اور آخر میں نیو یارک میں موجود عدالت میں پیش کیا گیا۔ دنیا کے کئی ممالک نے اس آپریشن کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسے غیر قانونی کہا۔ دنیا میں اسے نیو ایج کولونیلزم کہا گیا۔ غیر متوقع طور پر طاقتور ملک نے ایک خود مختار ملک کے وسائل پر قبضہ کیا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آیا امریکہ نے یہ آپریشن صرف ڈرگ ٹریفکنگ کے لیے کیا یا تیل اور وسائل کے لیے؟ حقیقت میں یہ ایک پیچیدہ سیاسی، اقتصادی اور فوجی کارروائی تھی۔ مدورو اچھی لیڈر تھے یا برے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک خود مختار ملک کے صدر کو بغیر بین الاقوامی عمل کے گرفتار کرنا صرف طاقت کے استعمال کا مظاہرہ ہے۔ یہ آپریشن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں طاقتور ملک اکثر قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور عالمی نظام میں طاقت کا توازن کتنا نازک ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ طاقتور ممالک کیسے عالمی سیاست میں اپنے مفادات کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مستقبل میں اسی طرح حقیقت پسندانہ سیاسی اور فوجی آپریشنز پر مزید ویڈیوز بناؤں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ۔